مکاشفہ باب نمبر 19۔ اس کے بعد میں نے آسمان پر ایک بڑے ہجوم کی سی آواز سنی جس نے کہا، خدا کی تمجید ہو، نجات، جلال اور قدرت ہمارے خدا کو حاصل ہے، کیونکہ اس کی عدالتیں سچی اور راست ہیں۔ اس نے اس بڑی قصبے کو مجرم ٹھہرایا ہے جس نے زمین کو اپنی زناکاری سے بگاڑ دیا۔ اس نے اسے اپنے خادموں کی قتل و غارت کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور وہ دوبارہ بول اٹھے، خدا کی تمجید ہو، اس شہر کا دھواں اب تک چڑھتا رہتا ہے۔ 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر تخت پر بیٹھے خدا کو سجدہ کیا۔ انہوں نے کہا، آمین، خدا کی تمجید ہو۔ لیلے کی ضیافت۔ پھر تخت کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، اے اس کے تمام خادموں، ہمارے خدا کی تمجید کرو۔ اے اس کا خوف ماننے والو، خواہ بڑے ہو یا چھوٹے، اس کی ستائش کرو۔ پھر میں نے ایک بڑے ہجوم کی سی آواز سنی جو بڑی آبشار کے شور اور گرجتے بادلوں کی کڑک کی مانند تھی۔ ان لوگوں نے کہا، خدا کی تمجید ہو، کیونکہ ہمارا رب قادر مطلق خدا تخت نشین ہو گیا ہے۔ آؤ ہم مسرور ہوں، خوشی منائیں اور اسے جلال دیں، کیونکہ لیلے کی شادی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اور اسے پہننے کے لیے باریک کتان کا چمکتا اور پاک صاف لباس دے دیا گیا۔ باریک کتان سے مراد مقدسین کے راست کام ہے۔ پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جنہیں لیلے کی شادی کی ضیافت کے لیے دعوت مل گئی ہے۔ اس نے مزید کہا، یہ خدا کے سچے الفاظ ہیں۔ اس پر میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا، ایسا مت کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو عیسیٰ کی گواہی دینے پر قائم ہیں۔ صرف خدا کو سجدہ کر، کیونکہ جو عیسیٰ کے بارے میں گواہی دیتا ہے وہ یہ نبوت کی روح میں کرتا ہے۔ سفید گھوڑے کا سوار۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا، ایک سفید گھوڑا نظر آیا جس کے سوار کا نام وفادار اور سچا ہے، کیونکہ وہ انصاف سے عدالت اور جنگ کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بڑھتے شعلے کی مانند ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ اس پر ایک نام لکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے، کوئی اور اسے نہیں جانتا۔ وہ ایک لباس سے ملبس تھا جسے خون میں ڈبویا گیا تھا۔ اس کا نام خدا کا کلام ہے۔ آسمان کی فوجیں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ سب سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور باریک کتان کے چمکتے اور پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے جس سے وہ قوموں کو مار دے گا۔ وہ لوہے کے شاہی عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ ہاں، وہ انگور کا رس نکالنے کے حوض میں انہیں کچل ڈالے گا۔ یہ حوض کیا ہے؟ خدا قادر مطلق کا سخت غضب۔ اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور ربوں کا رب۔ پھر میں نے ایک فرشتہ سورج پر کھڑا دیکھا۔ اس نے اونچی آواز سے پکار کر ان تمام پرندوں سے جو میرے سر پر منڈلا رہے تھے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پھر تم بادشاہوں، سردار، بڑے بڑے افسروں، گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت کھاؤ گے۔ ہاں، تمام لوگوں کا گوشت، خواہ آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ پھر میں نے حیوان اور بادشاہوں کو ان کی فوجوں سمیت دیکھا۔ وہ گھوڑے پر خدا کا کلام نامی سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن حیوان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ اس جھوٹے نبی کو بھی گرفتار کیا گیا جس نے حیوان کی خاطر معجزانہ نشان دکھائے تھے۔ ان معجزوں کے وسیلے سے اس نے ان کو فریب دیا تھا جنہیں حیوان کا نشان مل گیا تھا اور جو اس کے مجسمے کو سجدہ کرتے تھے۔ دونوں کو جلتی ہوئی گندھک کی شعلہ خیز جھیل میں پھینکا گیا۔ باقی لوگوں کو اس تلوار سے مار ڈالا گیا جو گھوڑے پر سوار کے منہ سے نکلتی تھی، اور تمام پرندے لاشوں کا گوشت کھا کر سیر ہو گئے۔